مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی اصل جو ہے وہ علماء ہیں اور جو ہے وہ یہ پورا ادارہ بھی جو ہے وہ علماء کی سرپرستی میں ہونا چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شہرت کے بعد اور کچھ دنیا کو حاصل کرنے کے بعد اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی کور ویلیوز کی طرف. تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد ہے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھوانا چاہتے ہیں کچھ؟ وہی سمجھیں. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے اور مسلمانوں کے معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اقرا سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے. پہلی وہی بھی اس کے اوپر تھی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں کہ باتیں اور تقریروں اور کام دھندوں سے پہلے نا علم پڑھا جائے. So we are a very knowledgeable nation. ہم ہمیشہ سے ایک علمی تحریک تھے. آپ اسے جہادی تحریک کہیں، آپ اسے خلافتی تحریک کہیں، آپ جو بھی تحریکوں کا حصہ ہیں، میں اس پر آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسلام ہمیشہ ایک علمی تحریک تھی. اس کا محرک ہی علمی تھا، اس کی بنیاد ہی علم سے تھی. اس کا اختتام بھی علم پر ہوگا. جب اٹھ جائے گا، جب یہ اٹھے، اس کا اختتام علم پہ ہونا ہے. صحیح. اگر مسلمانوں سے گورننس چھین لی جائے تو اسلام نہیں ختم ہوگا. صحیح. اگر آج اسلام میں گورننس نہیں ہے دنیا کے اندر تو اسلام ختم نہیں ہوگا. اگر جہاد جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فی سبیل اللہ موقوف ہوتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا، اگرچہ جہاد بہت بڑا آرٹیکل ہے شریعت کا. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ اور دعوت اور یہ کام جو ہے موقوف بھی ہوں گے کبھی، اسلام نہیں ختم ہوگا. اسلام اس دن ختم ہوگا جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا. تو اسلام ہمیشہ سے ایک علمی تحریک ہے اور پھر عملی تحریک ہے. تو کیونکہ اسلام پیکج ہی ایک علم کا ہے، بنیاد ہی علم ہے، تو اس علم سے جڑا ہوا جو فائل ہے وہ اسے عالم کہتے ہیں. اور یہ علماء کی تحریک تھی ہمیشہ سے. اسلام is an organization, is a system of life that is based on scholars. تو اس کی بنیاد رکھنے والے جو انبیاء تھے وہ علم کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر ہے. انہوں نے علم پیش کیا اپنا عوام کی. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں گا. اللہ. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں گا. تو یہ پڑھنے پڑھانے والی امت تھی ہمیشہ سے. تو اس کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو سٹرگل ہے اور اس کا جو مین کور ہے وہ علم ہی رہے گا. اس لیے ایک عالم کی جو فضیلت ہے، اہل علم اور اہل دانش اور اہل فکر کی اسلام کے اندر جو پوزیشن ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اس پر میں نے آج ایک سٹیٹس بھی شیئر کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کی وراثت تو درم دینار ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی تو دنیا میں کچھ تلواریں چھوڑ کے گئے کیونکہ انہوں نے جہاد کیا زندگی میں، اور اپنی پوری زندگی کا جو ماخذ تھا وہ یہ علم تھا. نبی کی پوری تحریک علیہ الصلوۃ والسلام علمی تحریک تھی. اٹ واز این ایکیڈیمک اینڈ ایجوکیشنل ڈسکورس جس میں آپ نے علمی اسٹیبلشمنٹس کی، لوگوں کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے. علم الانسان ما لم یعلم. آدم علیہ السلام کی شان بیان کی، وعلم آدم الاسماء. وہاں بھی علامہ ہے. یہ جو لام پہ تشدید ہے نا، جسے یہ لوگ ڈبلیو کہتے ہیں، تو یہ علامہ میں دو آ جائیں گے، استادی شاگردی. علیمہ جاننا ہے، لیکن علامہ کے خواص اور لوازمات میں سے ہے کہ اس کی پڑھنا پڑھانا. تعلیم کا مصدر سے نکلا یہ. تو اس میں ایک پڑھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے. اور یہ ادب آسمانوں سے الی الارض اترا ہے. تو اس لیے اس پروٹوکول کو کمپرومائز کر کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ امت کو تشکیل دے دے گا اور وہ ایک قوم کو تشکیل دے دے گا تو یہ بہت بڑی خطا ہے اس کی. تو جو 1400 سالوں سے ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس پروٹوکول پہ کمپرومائز کرنا یا اس کو سپرسیڈ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنا یا اس کا نسخ کرنا، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ آپ کے میڈیمز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو جائیں، آپ کی اصل
उतनी ही खालिस रहेगी और उतनी ही ठोस रहेगी, तो उम्मत का बका होगा ना। उम्मत की जो बका है वो तो इसी पे है कि असल उतनी खालिस रहे। हैरत की बात है, कुछ बेवकूफाने जुमले भी सुनने को मिलते हैं कि असल को मॉडर्नाइज्ड होना चाहिए। असल कैसे जिद्दत कबूल करेगी? असल तो हमेशा क्लासिकल रहता है। असल तो हमेशा क्लासिकली खालिस रहेगी। मीडियम्स होते हैं जिस पे वर्किंग की जाती है। तो मीडियम्स में हम कब इंजीनियरिंग के मुनकर हैं, सही, हम कब साइंस के मुनकर हैं, सही, हम कब इजादात के मुनकर हैं, लेकिन असल कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? इसलिए आज मेरे में, और मैं हर 15-20 दिन के अंदर एहसास दिलाता हूं अपनी शोहरत के बावजूद भी कि भाई देखें, हम असल नहीं है। जहां से हम आए हैं और जहां से हमने जिन समंदरों से पानी लिया है वो असल है, वो है उलमा। उनके पास वो बुनियाद है जो उन्होंने कैरी की है इतने सालों से, एक प्रोटोकॉल है जो उन्होंने कैरी किया है। उससे हट के अगर आप कुरान और हदीस के टेक्स्ट के ऊपर अप्रोच करेंगे तो हमने तो बहुत, वल्लाही हमें भी लगता था कि ये क्यों इतना करते हैं, 17 उलूम 18 उलूम, 17 उलूम 18 उलूम। वल्लाही बहुत पैर उखड़ने के चांसेस हैं अगर इंसान इन प्रोटोकॉल से हट के अप्रोच करेगा। बच सकता है, लेकिन देखा नहीं हमने। तो इसलिए जब इंसान शोहरत पे पहुंचे, मकाम पे पहुंचे, तहरीक के वसत में हो या उसकी इंतहा पे हो, वकार का तकाजा भी यही करता है, गैरत का तकाजा भी यही करता है, और इज्जत का तकाजा भी यही करता है, और ज़र्फ का तकाजा भी यही करता है कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे जिन्होंने अस्लुहा साबित उनको कायम रखा है। अल्लाहु अकबर। और वो अहले इल्म है, वो उलमा है, वो ये मदरसे हैं।